سعود سٹوری کے معزز ناظرین گرامی السلام علیکم۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے نبی تھے جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے پناہ نعمتیں نازل کی گئی تھی۔ وہ مضبوط اور تندرست تھے، ان کے پاس بڑی زمینیں تھی، بہت زیادہ مویشی تھے اور ایک صالح اور خوبصورت خاندان تھا۔ وہ ایک کمیونٹی کے لیڈر بھی تھے جو اپنے لوگوں میں بہت زیادہ عزت دار اور پیارے تھے۔ اپنی حیثیت اور دولت کے باوجود ایوب علیہ السلام نے کبھی تکبر نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ عاجز تھا، اس نے ضرورت مندوں کی آسانی سے مدد کی اور ہر اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا مسلسل شکر ادا کیا۔ ایک دن آسمانوں پر فرشتوں نے زمین پر رہنے والے بہترین انسانوں کے بارے میں بحث شروع کی۔ ان میں سے ایک فرشتے نے کہا، آج روئے زمین پر سب سے بہترین مخلوق حضرت ایوب علیہ السلام ہے۔ ایک اعلیٰ کردار کا آدمی ہے جو بہت صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور ہمیشہ اپنے رب کریم کو یاد کرتا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اس کے بدلے میں اس کے رب نے اسے لمبی عمر عطا کی ہے۔ بہت سارے بندے مسکین اور غریب اس کی خوش نصیبی میں شریک ہوتے ہیں۔ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے اور کپڑے پہناتا ہے اور غلاموں کو خریدتا ہے تاکہ ان کو آزاد کر دے۔ شیطان ابلیس جو قریب ہی تھا اس بحث کو سر اٹھا کر بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے فوراً حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے دور کرنے کی سازش شروع کر دی۔ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے زندگی کے ان بے شمار لذتوں کے بارے میں برے خیالات ڈالے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے مخلص بندے تھے اور آسانی سے ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہونے والے تھے۔ اس سے ابلیس مزید مشتعل ہو گیا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے مخلص بندے نہیں ہیں اور تسبیح صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کا سارا مال ضائع نہ ہو جائے۔ ابلیس شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کا مال اس کی زندگی سے نکال دے تو اس کا زبان تیرا نام کبھی نہیں لے گی اور اس کی نماز اور عبادت رک جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جاننے والی ذات ہے اور اللہ بخوبی جانتا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے انتہائی مخلص مومنین میں سے ایک ہے اور اپنے رب کی عبادت محض دنیاوی مال کے لیے نہیں کرتے، لیکن وہ ایوب علیہ السلام کو آزمانے پر راضی ہو گئے تاکہ ابلیس کو اپنی وفادار بندے کا مکمل اخلاص ظاہر کر سکے۔ بہت خوش ہو کر ابلیس حضرت ایوب علیہ السلام کے مال حال کو تباہ کرنے کے لیے نکل گیا۔ ابلیس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی پر تباہی مچا دی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حضرت ایوب علیہ السلام کی دولت کم ہونے لگی۔ ان کے زمین مویشی نوکر اور پیسہ آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتا گیا، یہاں تک کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ جب شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش سے بے حد مطمئن ہو گیا تو ابلیس عقل مند بوڑھے کا روپ دھار کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کا سارا مال ضائع ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ صدقہ دیا اور آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اللہ سے دعا کرنے میں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے آپ پر نازل کیا ہے۔ اگر اللہ کے پاس نقصان سے بچنے کی طاقت ہوتی تو وہ تمہارے مال کی حفاظت کرتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے لے لیتا ہے، اور جو مال میرے پاس ہے وہ سب اللہ کا ہے، اس لیے اسے مجھ سے واپس لینے کا پورا اختیار ہے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام پھر مڑے اور اللہ کا شکر اور حمد کرتے رہے۔ شیطان مایوس ہو کر اللہ کی طرف لوٹا اور کہا کہ میں نے ایوب علیہ السلام سے اس کا سارا مال چھین لیا ہے، لیکن وہ پھر بھی تیرا شکر گزار ہے، تاہم وہ صرف اپنی مایوسی کو چھپا رہا ہے۔ ابلیس نے کہا، والدین کا سب سے اہم امتحان اس کی اولاد ہوتے ہیں، اے اللہ تم اس سے اس کی اولاد چھین کر دیکھو، وہ تمہارا نام بھی نہیں لے گا۔ اللہ رب العالمین تب بھی جانتا تھا کہ ایوب علیہ السلام کا ایمان اور اپنے رب سے محبت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ابلیس شیطان کی اس شک کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کو مزید آزمانے کا فیصلہ کیا، اور کچھ ہی دیر میں وہ عمارت جس میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بچے رہتے تھے گر کر تباہ ہو گیا، جس سے حضرت
ایوب علیہ السلام کے تمام 14 جوان خوبصورت بچے شہید ہو گئے۔ اب ابلیس ایک بار پھر ایک ہمدرد راہگیر کے بیس میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آ گیا اور افسوس کے ساتھ کہا کہ آپ کے بچے جن حالات میں مرے وہ افسوسناک تھے۔ یقیناً آپ کا رب آپ کو آپ کی تمام دعاؤں کا صحیح بدلہ نہیں دے رہا۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ مجھے وہ دیتا ہے جو میرے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اللہ جو دیکھتا ہے اس لیے لیتا ہے جو اس کے لیے اور میرے لیے ناپسندیدہ ہے۔ اللہ نے دیکھا کہ یہ سب بچے میرے لیے سخت امتحان اور آزمائش بن سکتے ہیں، اس لیے اللہ نے انہیں مجھ سے چھین لیا۔ خواہ کوئی چیز میرے لیے فائدہ مند ہو یا نقصان دہ، میں اپنے یقین پر قائم رہوں گا اور اپنے خالق کا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ ابلیس دوڑ کر اللہ کی طرف لوٹ گیا اور کہا، اے میرے رب، ایوب کا مال ختم ہو گیا، اس کے بچے مر گئے اور وہ ابھی تک جسم میں تندرست ہے، اور جب تک صحت مند رہے گا وہ تیری عبادت کرتا رہے گا۔ اپنی دولت دوبارہ حاصل کرنے اور مزید بچے پیدا کرنے کے لیے امید میں ہے۔ مجھے اس کے جسم پر اختیار عطا فرما تاکہ میں اسے کمزور کر دوں۔ وہ یقیناً تیری عبادت سے غافل ہو جائے گا اور اس طرح نافرمان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست منظور کی، لیکن ہدایت کی کہ میں تمہیں اس کے جسم پر اختیار دیتا ہوں، لیکن اس کی روح، عقل یا دل پر نہیں، کیونکہ ان جگہوں پر میرا اور میرے دین کا علم رہتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ایوب علیہ السلام کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ اس قدر بیمار تھا کہ اس کے جسم کی جلد اتر جاتی تھی، جس سے اس کے پٹے اور ہڈیاں کھل جاتی تھی، لیکن جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا، ان کے جسم میں صرف 2 اعضاء کام کر رہے تھے، ان کا دل اور زبان، جنہیں وہ اللہ کی تسبیح کے لیے استعمال کرتا رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو شدید درد کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو شکایت کرنے یا اللہ پر اپنے ایمان میں کمی نہ آنے دی۔ اب شہر کے لوگ یہ بحث کرنے لگے کہ اگر حضرت ایوب علیہ السلام اچھے انسان ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا نہ کرتا، اور بالآخر انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے رشتہ دار، دوست اور ہر وہ شخص جو ایوب علیہ السلام سے محبت اور احترام کرتا تھا، سوائے اس کی بیوی رحمہ کی، کئی سال تک حضرت ایوب علیہ السلام اپنے حالت سے دوچار رہے۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کی بیوی رحمہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ان کے پاس نہ پیسہ تھا اور نہ ہی کوئی آمدنی، اس لیے ان کی بیوی نے ان کی کفالت کے لیے ملازمت اختیار کی، لیکن شہر کے لوگوں نے رحمہ کو زیادہ دن کام کرنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ وہ انہیں بھی اپنے شوہر جیسی بیماری میں مبتلا کر دے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اسی دوران اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اسے درد اور تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت اور صبر عطا فرما۔ پھر ابلیس ایک دن مرد کی شکل میں حضرت رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حاضر ہوا اور اس سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی تقریباً بے جان جسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ وہاں ہے، زندگی اور موت کے درمیان جنگ لڑ رہے ہیں۔ ابلیس اس کے بعد اسے اچھی صحت، اولاد، دولت کے خوشگوار دنوں کی یاد دلانے لگا۔ برسوں کی تکالیف اور تکلیفوں سے مغلوب ہو کر رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچی اور رونے لگی۔ اے ایوب، آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، آپ کا اللہ سے قریب ترین رشتہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اس مصیبت سے نکالے جس میں آپ ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے آہ بھری اور جواب دیا، شیطان نے آپ کے پاس وسوسہ ڈالا ہوگا اور آپ کو مطمئن نہیں کیا ہوگا۔ مجھے بتائے کہ میں کتنی دیر تک اچھی صحت اور دولت سے لطف اندوز ہوا۔ اس کی بیوی نے جواب دیا، 80 سال یا اس سے زیادہ۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے سوال پوچھا، میں کب سے اس طرح تکلیف اٹھا رہا ہوں؟ آپ کی بیوی بولی، 7 سال۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اس صورت میں اپنے رب کو پکارتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں کہ میری مشکل دور کرے، کیونکہ میں نے صحت و تندرستی کے سالوں سے زیادہ تکلیف نہیں اٹھائی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کا ایمان کمزور ہو گیا ہے اور آپ اللہ کی تقدیر سے مطمئن نہیں ہے۔ اگر میں کبھی صحت یاب ہو گیا تو قسم کھا کر کہتا ہوں، 100 ضرب
ضربوں کی سزا دوں گا۔ اسی دن سے میں اپنے آپ کو آپ کے ہاتھ سے کچھ کھانے پینے سے منع کرتا ہوں۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو اور میرا رب جو چاہے میرے ساتھ کرے۔ بے بسی محسوس کرتے ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اس کے رحمت کی تلاش میں۔ اللہ رب العالمین نے پوری طور پر حضرت ایوب علیہ السلام کی مدد کے لیے بے چین پکار کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے پاؤں سے زمین پر مارو، یہ پانی کا چشمہ ہے جس میں نہا جائے اور ٹھنڈا ہو جائے اور تازگی بخشنے والا مشروب ہے۔ اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام بہت جلد صحت یاب ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنی بیوی کو صحت یاب ہونے پر 100 ضربوں سے سزا دینے کا وعدہ یاد آیا۔ وہ اپنی پیاری بیوی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا اور نہ ہی اللہ کی قسم توڑنا چاہتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا، اپنے ہاتھ میں پتلی گھاس کا ایک گٹھا لے کر اپنی بیوی کو مارو اور قسم نہ توڑو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی دولت کو بحال کیا۔ اس نے سونے سے بنی ٹڈیوں کی بارش برسائی جو ایوب علیہ السلام کے چاروں طرف گر گئی۔ جیسے ہی ایوب علیہ السلام نے ان سنہری ٹڈیوں کو جمع کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اتنا امیر نہیں بنا دیا کہ تم جس چیز کو دیکھتے ہو اس کی ضرورت ہو؟ ایوب نے جواب دیا، جی ہاں میرے رب، لیکن میں تیری نعمتوں سے انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 28 خوبصورت صحت مند بچوں سے نوازا گیا، 14 لڑکیاں اور 14 لڑکے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ صبر و تحمل کا ایک بہترین مثال ہے۔ دوستو، جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہو تو اللہ تعالیٰ کا وفادار بندہ بننا آسان ہے، لیکن انسان کی صحیح پہچان اس وقت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ اس پر آزمائشیں ڈالتا ہے اور اس کا ایمان ڈگمگائے نہیں۔ یہی چیز اسے ایک قابل ذکر ہستی بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر و تحمل سے کام لینے کی توفیق عطا کرے، اور ہمارے اس چینل سعود سٹوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔